بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. فروغ مرثیہ کے سلسلے کا ایک اور پروگرام لے کر اصغر مہدی رضوی اور ڈاکٹر تقی عابدی حاضر خدمت ہیں. انیس اور دبیر کا ذکر ہو چکا. اب ہم بات کریں گے نجم افندی پر. اب بات ہوگی نسیم امروہوی پر اور مختلف شعراء کرام پر جنہوں نے مرثیے کو سنہری دور سے جدید دور میں پیش کیا. ڈاکٹر تقی عابدی جس طرح دبیر کے بارے میں بحث کر چکے ہیں، اسی طرح میر تقی میر اور جوش ملی آبادی کے بارے میں بھی، اور ان کے کلام سے اور ان کی کوششوں سے آپ کو روشناس کرائیں گے. جی سر. بہت بہت شکریہ. بر صغیر کا جو گلشن مرثیہ ہے اس میں ہر ایک مرثیہ نگار یا مرثیے کے مالی نے اپنے نام کی ایک کیاری سجائی ہے. کیا کہنے. اور اس میں مختلف رنگ اور مختلف خوشبو اور مختلف بناوٹ کے پھول اگائے ہیں جس سے یہ گلشن لہک رہا ہے، مہک رہا ہے. اور زمانے گزر گئے لیکن اس پر ہمیشہ بہار ہی بہار رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ محمد و آل محمد کا بیان اور ان کا ذکر ہے، اور اس ذکر کو اللہ تعالیٰ نے جاری و ساری رکھا ہے. بے شک. اور 500 سال گزر گئے. اور 500 سال گزر گئے اور اسی طرح سے ہزاروں سال گزریں گے. اسی لیے شاید نجم افندی نے کہا تھا، شاعر ہوں ان کا نجم جو ہیں وجہ کائنات. کیا کہنے. شاعر ہوں ان کا نجم جو ہیں وجہ کائنات. شاعر ہوں ان کا نجم جو ہیں وجہ کائنات. ممکن ہے تا ابد میرا نام و نشاں رہے. آج ہم ٹورنٹو میں بیٹھے ہوئے نجم افندی یا اشرف بیابانی جنہوں نے نوسر ہار سے اردو اس مرثیے کی ایک قسم کی بنیاد رکھی، جو روضۃ الشہداء کے مختلف تراجم سے ہوتی ہوئی، کربل کتھا فضل علی فضلی سے گزرتی ہوئی، روشن علی کی عاشور نامے سے پہنچتی ہوئی، اور گل تابوت جو 20ویں صدی کے اوائل میں لکھی گئی، ان تمام چیزوں سے ہوتی ہوئی آج ہمارے تک اور ہم تک پہنچی ہے. آپ نے دیکھا کہ خود ولی دکنی نے 1141 میں خوبصورت مرثیہ کہا. جی. اور اس سے پہلے محمد قلی قطب شاہ جو اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر ہیں، جی، انہوں نے نظمیں لکھیں. یعنی بر صغیر ہمیشہ، اور بر صغیر کی شاعری ہمیشہ حسینیت کے رنگ سے رنگین رہی. یہ کہیے کہ ادب بھی حسینیت کے رنگ سے. ادب ہمیشہ آپ کے جو ہے ادب نے بڑی وہ کی ہے. اور میر تقی میر جیسا خدائے سخن، کیا کہنے سر. کہ وہ کہتا ہے کہ سارے عالم پہ ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا. کیا کہنے. یا کہتا ہے اس فن میں کوئی بیتا کیا ہو اس فن میں کوئی بیتا کیا ہو ہمارا مارس، اول تو میں سند ہوں پھر یہ میری زباں ہے. تو مستند شاعر، اتھارٹی، خدائے سخن، اتھارٹی. مجھ کو شاعر نہ کہو میر کہ صاحب میں نے رنج و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا. کیا کہنے. یعنی اسی لیے امام غم کہا گیا. بالکل. اور جب وہ آئے ہیں آپ کے، اور اسی لیے ذوق نے کہا تھا جب بہت سے شعراء نے میر کے انداز میں شعر لکھنا کہا
نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل پر مارا۔ تو صرف غزل کی بات نہیں ہے، میر صاحب نے 31 مراثی لکھے اور اس میں سے 2 مرثیے مسدس کی شکل میں ہیں اور 2 مرثیے ایک مرثیہ ترجیح بند اور ترکیب بند میں ہیں۔ اسی طرح سے 3-4 نوحے لکھے، 4-5 آپ کے کیا کہتے ہیں سلام لکھے۔ تو 1600-1700 شعر رسائی ادب پر آپ کو میر صاحب کے دیوان میں ملیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ میں بتا دوں کہ مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ ہمارے 70 سے 80% ناظرین یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ میر تقی میر نے مرثیہ بھی کہا ہے۔ میر تقی میر نے 31 مرثیے کہے ہیں، میر تقی میر نے نوحے کہے ہیں 3، میر تقی میر نے 5 سلام کہے ہیں۔ میر تقی میر کے ان اشعار کی تعداد تقریباً آپ جائیے ہر جگہ مل جائے گا، 1600 سے زیادہ ہے۔ اور میر صاحب نے اپنے جو مرثیے ہیں جو فرض کیجئے کہ زیادہ تر مربع کی شکل میں ہیں اور جیسا میں نے کہا 2 مسدس کی شکل میں ہیں، اس میں 18ویں صدی میں جو دہلی کی عزاداری کا انوکھا آنکھوں کا حال تھا، وہ آنکھوں دیکھا حال لکھا ہے، گھر سیاہ اپنے کریں گے اس عزا میں سب امیر۔ میر تقی میر، گھر سیاہ اپنے کریں گے اس عزا میں سب امیر، اس کے ماتم میں بہت سے لوگ ہوئیں گے فقیر۔ یعنی فقیری کریں، وہ آپ کے جو فقیری لباس پہنتے تھے وہ، سینہ کوبی کرتے کوچوں میں پھریں گے خرد و پیر۔ سینہ کوبی کرتے کوچوں میں پھریں گے خرد و پیر، عورتیں بیتاب نکلیں گی گھروں سے منہ فشاں، منہ بکھرائے ہوئے، منہ کھولے ہوئے، نال سینوں پر جڑیں گے اور سر پھوڑیں گے لوگ، کھینچیں گے کتنے الف داغ اور بلیس کے جوک۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں گریہ زاری پر رکھیں گے خرد منداں ساس، جامع آبی مقرر ہوئے گا، جامع آبی مقرر ہوگا ہر ایک کا لباس۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دہلی میں میر تقی میر کے زمانے میں لوگ بلو کپڑے پہنتے تھے، کالے کپڑے نہیں پہنتے تھے۔ جامع آبی مقرر ہوگا ہر ایک کا لباس۔ اور اس زمانے میں سینہ کوبی جو کی جاتی تھی تو وہ سینوں پر آپ کے الف کھینچتے تھے جو زخم ہوتا تھا۔ تو میر صاحب نے بھی جو مرثیے لکھے ہیں اس کی ترکیب وہی رکھی جو محتشم کاشی جو ملک الشعراء تھے، ملک الشعراء تھے، ان کا جو مرثیہ تھا نا کہ بازیں چے شوری شخص کے در خلق عالمس، بازیں چے نوحہ وہ چے ازا وہ چے ماتمس، تو بازیں چے شوری شخص، تو اس پر ہمارے میر تقی میر نے بہت خوبصورت آپ کے جو ہے اسی بحر میں اور اسی انداز سے اردو کا مرثیہ لکھا ہے، پھر کیا یہ دھوم ہے کہ جہاں ہے سیاہ تمام، پھر کیا یہ دھوم ہے کہ جہاں ہے سیاہ تمام، پھر کیا یہ ماجرا ہے کہ ہے صبح جیسے شام، پھر کیا ہے یہ غبار کہ اٹھتے ہیں دل سے جوش، پھر کیا یہ مجھ ہلا ہے کہ، پھر کیا یہ مجھلا ہے کہ حیراں ہیں خاص و عام، کس کا کیا ہے تازہ حوادث نے ایسا خون، ہر صبح آفتاب پیے ہے لہو کا جام، زہرا کے دل کا لخت محمد کا نور عین، اسلامیوں کے ظلم سے مارا گیا حسین، اسلامیوں کے ظلم سے مارا گیا حسین۔ میر تقی میر کا مرثیہ پڑھ رہا ہوں۔ کیا کہنا؟ میر تقی میر کہتے ہیں جیسے محتشم کاشی نے آخر میں کہا تھا کہ خاموش محتشم کے دل سنگ آپ شد، بنیاد صبر و خانہ طاقت خراب شد، یعنی اے محتشم کاشی خاموش ہو جا کہ اب تیرا جو دل ہے وہ پانی بن کر بہہ گیا ہے، اور جو بنیاد تیرے دل میں تیرے بدن میں صبر کی تھی وہ برباد ہو چکی ہے۔ تو اسی کے طریقے پر میر صاحب فرماتے ہیں خاموش میر شمع رسالت، خاموش میر شمع رسالت کی بجھ گئی، باد شمال ظلم نے کی صبح ترک تاز، خاموش میر بس یہ جگر سوز غم نہ کہہ، گریا کہ ہم تو لخت جگر کرتے ہیں نیاز، خاموش میر بولنے کی جا نہیں ہے یہ، ویرانے میں پڑا رہا کہتا ہے گنج راس، خاموش میر کرتی ہے دل چاک تیری بات، صلوات بر حسین کی ہوگی تیری نجات۔ جو اختتامی ہے صلوات بر حسین محتشم کاشی کے طور پہ، یعنی آپ نے دیکھا
کہ صلوات بر حسین کی ہوگی تیری نجات، یہ خدا سخن نے کہا، اور اس میں اتنا درد ہے، اور اسی لیے تو میر انیس نے کہا تھا کہ مرثیے میں لفظ بھی چست ہو مضمون بھی عالی ہوئے، مرثیہ درد کی باتوں سے نہ خالی ہوگے۔ تو یہ آپ کے کیا کہتے ہیں کہ آخری عمر میں میر صاحب کے جو مرثیہ کتاب ہمارے پاس دیوان میں رہ گئے ہیں، تو اس میں میر صاحب نے ایک 4 مصرے لکھے ہیں: ہر چند شاعری میں نہیں ہے تیری نظیر، اس فن کے پہلوانوں نے مانا تجھے کو میر، اس فن کے پہلوانوں نے مانا تجھے کو پیر، پر ان دنوں ہوا ہے بہت تو ضعیف و پیر، کہنے لگا جو مرثیہ اکثر بجا کہا، یعنی اپنی بخشش کے لیے تو نے مرثیہ کہا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ میر صاحب، وہ میر، اور وہی میر کا اثر ہے جو چلتا ہے، اور وہی میر کا اثر ہے جو ہوتا ہوا، یعنی میر کے بعد سودا کے بارے میں آپ جانتے ہیں، سکندر کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ مرثیہ سنہرے دور میں پہنچا، اور سنہرے دور کے بعد پھر آتا ہوا کلاسک دور سے پہنچا ہے۔ تو کہاں پہنچا تو پھر ہم نے دیکھا کہ جدید مرثیہ شروع ہوا۔ دیکھیے میر انیس کے نواسے جو عارف لکھنوی ہیں، جی ہاں، وہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے مرثیہ عنوان کے ساتھ پیش کیا ہے۔ بالکل۔ اچھا، اوج کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ جدید مرثیے میں ان کا بھی بہت کام ہے، مگر جو سبقت ہے وہ عارف کی ہے۔ عارف نے پانی پر مرثیہ لکھ کر، پانی پر مرثیہ لکھ کر کسی کو دیا تھا کہ یہ لے جا کر حضرت عباس کی آپ کے جو ہے زری پر لگایا جائے۔ تو معلوم یہ ہوا 1910 اور 15 کے درمیان جدید مرثیہ شروع ہوا، اور اس کے بعد پھر مابعد جدید مرثیہ آتا ہے، اور اب جو مرثیہ ہو رہا ہے وہ مابعد جدید کا عصری مرثیہ ہے۔ تو وہ عارف لکھنوی تھے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے تو یہ بحث ہی ختم کر دی کہ مرثیہ پانی کے عنوان سے جب پیش کیا ہے عارف نے، تو ظاہری بات ہے کہ ہم اب نہیں کہہ سکتے کہ جدید مرثیہ کہاں سے شروع ہوا، 1910 1915 کی بات ہے۔ جدید مرثیہ جو ہے جو عنوان کے ساتھ، اس سے پہلے در حال شروع ہوتا تھا، جیسے حضرت عباس کے حال میں مرثیہ پیش ہو رہا ہے۔ جیسے اب وہ پانی کا جو مرثیہ ہے آپ کے جو ہے، پانی کا مرثیہ آگے بڑھتا ہوا، پھر راجہ محمود آباد نے پانی کا مرثیہ کہا، لیکن جب پانی کا مرثیہ شاعر انقلاب جوش نے کہا تو میں سمجھتا ہوں قلم توڑ دیا۔ میرا دل چاہتا، جوش نے آپ کے 1974 میں حسینیہ کراچی میں آپ کے وہ پانی، تو دیکھیے کہ پانی، کیونکہ کربلا کے واقعے میں پانی کی جو اہمیت ہے، دریائے فرات، اور دریائے فرات کے کنارے وہ خاندان اہل بیت، وہ فاطمہ جس کے مہر میں دریا آئی ہو، اس کا فرزند بغیر پانی کے پیاسا رہ جائے، اور علی اصغر 6 مہینے کا پیاسا آپ کے شہید کر کر دفنا دیا جائے، تو اس سے بڑھ کر تو پانی پر جو وہ کیا ہے، تو وہ پانی کے چند شعر میں جو مرثیہ کے، جس کو میں مرثیہ ہی جانتا ہوں، اگرچہ کہ لوگ اس کو مسدس جوش کہتے ہیں، مسدس کہہ لیجئے، مرثیہ کہہ لیجئے، معنی ہیں کہ تو وہ شعر اس طرح سے شروع کرتے ہیں اپنے جو ہے ماجرا کے بعد موڑتے ہوئے: جس میں ہو رنگ و رقص روانی کی داستاں، اے دل کی آگ چھیڑ وہ پانی کی داستاں۔ کیا بات! پانی، پہلے پانی کی کوالٹیز بیان کرتے ہیں جوش۔ پانی خوش اضطراب و خوش انداز و خوش جمال، خوش آب و خوش خرام و خوش آواز و خوش خصال، شیریں قوام و شیشہ مزاج و گوہر خصال، سرشاری و شگفتگی و رقص و وجد و وال، سرمائے آب و رنگ کی تانے لیے ہوئے، لاکھوں ہر ایک بوند میں جانے لیے ہوئے۔ پھر پانی کئی طریقے کا ہوتا ہے، دنیا میں کئی روپ ہوتے ہیں۔ پانی 1000 روپ میں ہوتا ہے منجلی، شبنم بہار گونج گرج راگنی جھڑی، پانی درخت ڈوب ثمر برگ خس کلی، کوپل شگفتہ کاہ کلی پھول پنکھڑی، کرتا ہے نس موج پہ خیمے حباب کے، بھرتا ہے وقت صبح کٹورے گلاب کے۔ کیا کہنے میں، کیا کہنے۔ اب پانی کی اور واضح بتاتے ہیں جوش: پانی بخار بھاپ گھٹا جھلملی دھواں،
سنبل بنفش لال سمن سر و نیستاں شاداب و نرم و نازک و سرشار و شادماں بستان و سبز زار و خیابان و گلستاں ہیجان و اضطراب و تلاطم لیے ہوئے گونگی زمیں پہ نغمہ کلثوم لیے ہوئے گونگی زمیں پہ نغمہ کلثوم لیے ہوئے. اب پانی کی آوازیں دیکھیے جو کسی شاعر نے نہیں لکھی، اردو ادب میں کسی بھی شاعر نے پانی کی آوازیں نہیں لکھی جو مرثیے میں جوش نے پیش کی. ٹپ ٹپ شرر شرار تڑا تڑ چھنن چھنن. کیا کہنے بھائی، کیا کہنے. ٹپ ٹپ شرر شرار تڑا تڑ چھنن چھنن دھمال دھوم دھام دمادم دھنن دھنن گم گاؤ روم جھوم جھما جھم جھنن جھنن گھن گھن گرج گھماؤ گھما گھم گھنن گھنن گرجے جو ابر میں تو فلک چہچہا اٹھے انگڑائی لے تو سر پہ دھنک چہچہا اٹھے. کیا کہنے بھائی، کیا کہنے. یہ ہے اردو ادب کا کہ مرثیہ. اس کے بعد سے گریز دیکھیے اب کرتے ہیں. اس حادثے میں آج بھی گریاں ہیں بحر و بر. اس حادثے میں آج بھی گریاں ہیں بحر و بر. اللہ یہ طلا تمہیں پرہول جوئے شر. یہ کفر الحفیظ، یہ عدوان الحذر. پانی سی چیز بند ہو وہ بھی حسین پر. ہائے 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 ہائے. دیکھ رہے ہیں آپ، پانی سی چیز یعنی آسمانوں پہ اڑایا پانی کو، اور اس کے بعد سے کہتے ہیں اس حادثے میں آج بھی گریاں ہیں بحر و بر. اللہ یہ طلا تمہیں پرہول جوئے شر. یہ کفر الحفیظ، یہ عدوان الحذر. پانی سی چیز بہت بند ہو وہ بھی حسین پر. مولا کسی پہ کوئی نہ ایسی جفا کرے، کافر پہ بھی نہ بند ہو پانی خدا کرے. اور آخر میں کہتے ہیں کہ اہل جفا کی موت کا فرمان آ گیا، دشت بلا میں نوح کا طوفان آ گیا. حق نے رگے سقیفہ کی چھل بل نکال دی، پائے بنی امیہ میں زنجیر ڈال دی. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ میں کیونکہ بہت بہترین تذکرہ ہو رہا ہے جوش کے پانی کے مرثیے کا، مگر نسیم کا مرثیہ کیونکہ اس سال میں نے پڑھا بھی ہے تو اس کے 2 بند آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. کہ نسیم امروہوی کہتے ہیں کہ تمام خلق کا خدمت گزار ہے پانی. رگوں میں خون بدن میں نکھار ہے پانی. گلوں میں حسن چمن میں بہار ہے پانی. اور نمو کی بزم میں پروردگار ہے پانی. اور نگاہ خلق سے غائب جو ہے فضاؤں میں امام غیب کا بھرتا ہے دم ہواؤں میں. اور جو آپ نے بینیا وہ بند پیش کیا، میرے خیال میں نسیم امروہی نے بھی، کیونکہ جوش اور نسیم کا ایک ہی عنصر ہیں، تو یہ کہیے کہ یہ سوچئے کہ پانی کو کس طرح سے نسیم امروہی نے ڈیفائن کیا ہے کہ خیال آب جو تھا یاد آ گئے بھائی. اس بند کے آخری مصرے پہ توجہ چاہوں گا کہ خیال آب جو تھا یاد آ گئے بھائی. نگاہ یاس ترائی سے جا کے ٹکرائی، زمین لرز گئی غازی کی لاش تھرائی. تڑپ کے غیرت انسانیت یہ چلائی، ارے فرات کے کم ظرف او بدگوہر پانی. ارے فرات کے کم ظرف و بدگوہر پانی، نہ مل سکا علی اصغر کو ڈوب مر پانی. کیا کہنے. دیکھیے 20ویں صدی کے یہ 5 خمسہ شاعر یعنی جوش ملیح آبادی، نسیم امروہی، آل رضا، اور آپ کے کیا کہتے ہیں مظہر جمالی، اور جمیل مظہری، تو یہ اور نجم آفندی، یہ 5 شعراء. اس کے علاوہ ہمارے پاس بھرت فرائض پوری وغیرہ دوسرے ہیں، لیکن ان 5 شعراء میں نسیم امروہی نے سب سے زیادہ مرثیے لکھے ہیں 150. بالکل. نسیم امروہی نے جو آپ کے یوں سمجھیے کہ 150 مرثیوں کے علاوہ اتنا کام کیا ہے کہ 20ویں صدی میں کوئی ان کے قریب نہیں آ سکتا. وہ 11 برس کی عمر سے انہوں نے آپ کے شاعری شروع کی ہے، اور تقریباً جب جوان تھے اسی وقت سے مرثیہ لکھا ہے. اور کمال کی شعر کہتے ہیں، یہ جو حالی کی جو وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا جو نعت ہے، اس پر اگر کسی نے حالی کی نظم میں تضمین کر جو بڑھایا ہے، وہ خیر البشر فخر اولاد آدم، بشیر و نذیر و ظہیر دو عالم، وہ لطف مکمل وہ خلق مجسم، بنے نوع انسان کا غمخوار و ہمدم، غنی اور گدا کا سہارا محمد، خدا
کا محمد، ہمارا محمد، کیا کہنے؟ محمد وہ گمگشتہ قوموں کا ہادی، وہ عالم میں علم و عمل کا منادی، وہ پیغمبر عزم و خود اعتمادی، شریعت ہے جس کی بہت سیدھی سادی، کیا نہ کہنے؟ دنیا پرستی نہ رہبانیت ہے، معیشت پر داماں پر رحمانیت ہے، شریکے۔ تو یہ جو پورا ہمارے نسیم امروہوی صاحب کا ہے، حق یہ ہے کہ نصیر امروہی کی اس طریقے سے آپ کے، انہوں نے آپ کے جو ہے ایک شعر میں کہا ہے نا، آپ کے انیس اور دبیر کیا ہے جو بتایا ہے، بالکل بالکل، جو کمال کے شعر ہیں آپ کے جو ہے، جس طرح سے جوش نے کہا تھا، اے دبیر ملک مانی، اے انیس محترم، اے شہنشاہ سخن، اے خسرو سیف و قلم، تیری ہر موج نفس روح الامی کی جان ہے، تو میری اردو زبان کا بولتا قرآن ہے۔ کیا کہنے سر؟ تو اگر اردو ادب مرثیت سے دور رہے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اردو کے قرآن سے دور ہوگا، اور بہت صحیح بات کہہ رہے ہیں۔ تو وہ آپ کے نسیم کی گفتگو ہو، وہ جو لہجہ جو جوش نے مرثیے کو دیا ہے، جی ہاں، جو صاحب مزاج نبوت تھا وہ حسین، کیا کہنے حسین اور انقلاب، جو وارث ضمیر رسالت تھا وہ حسین، جو واقف اشارہ قدرت تھا وہ حسین، جس کا وجود فخر مشیت تھا وہ حسین، جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، جس سورما کا اسم گرامی حسین ہے، کیا کہنے سر؟ جو کاروان عزم کا رہبر تھا وہ حسین، کیا کہنے؟ خود اپنے خون کا جو شناور تھا وہ حسین، ایک دین تازہ کا جو پیمبر تھا وہ حسین، جو کربلا کا داور محشر تھا وہ حسین، جس کی نظر پہ شیوہ حق کا مدار تھا، جو روح انقلاب کا پروردگار تھا۔ اور پھر موڑ کر کہتے ہیں، ہر چند اہل جور نے چاہا یہ بارہا، 100 سال پہلے جو جوش لکھ چکے ہیں، بالکل صحیح آیا ہے کہ ہر چند اہل جور نے چاہا یہ بارہا، ہو جائے محو یاد شہیدان کربلا، باقی رہے نہ نام زمیں پر حسین کا، لیکن کسی کا زور عزیزوں نہ چل سکا، عباس نامور کے لہو سے ڈھلا ہوا، اب بھی حسینیت کا علم ہے کھلا ہوا۔ تو یہ جو عباس کے لہو سے ڈھلا ہے، اس کو آگے بڑھایا ہے نجم آفندی نے، جب 1960-62 کے قریب جب یہ دنیا چاند پہ جانے کے خواب دیکھ رہی تھی، تو نجم آفندی شاعر اہل بیت کہتے ہیں، اہل جہاں کی آج ستاروں پہ ہے نظر، کیا کہنے؟ اہل جہاں کی آج ستاروں پہ ہے نظر، ممکن ہے کامیاب رہے چاند پر سفر، اہل ولا کا چاند پہ جانا ہوا اگر، عباس نامور کا علم لے کے جائیں گے، ہم چاند پر حسین کا غم لے کے جائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زندگی کی جو روشنیاں ہیں، جس طریقے سے ان خمسہ شورا نے بھی، یعنی آل رضا کا آپ سلام آخر سے واقف ہیں، آل رضا کے آپ مرثیوں سے واقف ہیں، آل رضا کی آپ وہ رسائیت سے واقف ہیں، وہ آل رضا ہوں یا آگے بڑھ کر آپ دیکھتے ہیں جن کا میں ذکر کر رہا تھا کہ ہمارے جو نجم آفندی ہیں، حضرت نجم آفندی نے بھی 2 مرثیے کہے ہیں، لیکن ان کے مرثیوں کا رنگ ہی بالکل الگ ہے۔ مرثیوں کا رنگ جو آتے ہیں وہ فتح مبین کے جو ہے آپ کے کہتے ہیں کہ حق نے رکھا شہادت عظما کا سر پہ تاج، ملتا ہے آنسوؤں سے جسے آج تک خراج، مٹھی میں تھامے مٹھی میں تھا لیے ہوئے موتر حیات کو، کس دبدبے سے فتح کیا کائنات کو۔ تو اب میں شعر سنا رہا ہوں، صرف آپ کے جو ہے فتح مبین کے کچھ شعر سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اس شاعر نے، وہ شروع ہوتا ہے مرثیاں اس طرح، کیا ربط آج موت کو ہے زندگی کے ساتھ، نجم آفندی کیا کہنا ہے؟ کیا کہنا؟ کیا ربط آج موت کو ہے زندگی کے ساتھ، کتنے ادا شناس ہیں سبت نبی کے ساتھ، کیا کہنا ہے؟ پھر یہ ہجوم شوق نہ ہوگا کسی کے ساتھ، کیا کہنے بھائی؟ کیا کہنے؟ مرنے کو یوں نہ جائیں گے انسان کسی کے ساتھ، سن کر سفیر مرگ کے قدموں کی آہٹیں، ہونٹوں پہ جمع ہوئیں گی نہ پھر مسکراہٹیں، ہونٹوں پہ جمع ہوں گی نہ پھر مسکراہٹیں، جب لے لیا حسین نے میدان کربلا،
بدلا لہو سے رنگ بیابان کربلا، بے سر تھا قتل گاہ میں لاشا پڑا ہوا، بالی پہ فتح حق کا جھنڈا گڑا ہوا، وہ شاندار موت، وہ بنیاد انقلاب، بیعت کا وہ سوال، وہ دندہ شکن جواب، مجبوری حیات سے کونین کو حجاب، بہت بہت مجبوری حیات سے کونین کو حجاب، نیزے پہ سر حسین کا مغرب میں آفتاب۔ دیکھیے اب تشبیہ، نیزے پہ سر حسین کا مغرب میں آفتاب، صدقے ضیاء مہر و قمر آن بان پر، تارے درود پڑھتے ہوئے آسمان پر۔ یہ جو حضرت نجم آفندی ہیں، یہ حضرت نجم آفندی نہیں، وہ درس دیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سنا کر نجم قصہ کربلا والے شہیدوں کا، نجم پڑھ رہا ہوں، بالکل، سنا کر نجم قصہ کربلا والے شہیدوں کا، مسلمانوں کو سمجھا دو مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ کیا کہنے سنا کر نجم قصہ کربلا والے شہیدوں کا، مسلمانوں کو سمجھا دو مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ یہ گریہ نہیں، یہ گریہ نہیں ہے، یہ آنسو نہیں ہے، یہ داد وفا ہے جو دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد سے مخاطب کرتے ہیں، ایک سلام میں کہتے ہیں، اے حسین ابن علی، اے حسین ابن علی، اے کار ساز حریت، تو نے مرگ و زندگی دونوں کو آساں کر دیا۔ درد کی قوت سے دنیا لرزہ بر اندام ہے، بجلیاں ماتم میں بھر دیں، غم کو طوفاں کر دیا۔ اور کہتے ہیں، اضطراب مانوی دے کر بنایا دل کو دل، زندگی کو زندگی، انسان کو انسان کر دیا، انسان کو انسان کر دیا۔ یعنی نجم جیسا شاعر یہ کہتا ہے کہ ابھی نجم کچھ اور نوحے سناؤ، ذرا قوم کی بے حسی جا رہی ہے۔ یہ قوت ہے، مظلوم کے ایثار کی قوت کو نہ پوچھو، ماتم میں یہ قوت ہے کہ دنیا کو ہلا دے۔ دیکھ رہے ہیں ہم، نجم کہہ رہا ہے مظلوم کے ایثار کی قوت کو نہ پوچھو، ماتم میں یہ قوت ہے کہ دنیا کو ہلا دے۔ وہ نجم وہ کہتا ہے کہ ایک اتنی عظیم چیزیں اپنے اشعار میں بیان کرتا ہے کہ شہید ظلم کلیجے ہلا دیے تو نے، کیا کہنے، شہید ظلم کلیجے ہلا دیے تو نے، حسین درد کے دریا بہا دیے تو نے، جراحتوں میں نمک بھر دیا تشکر کا، اذیتوں میں تبسم کھلا دیے تو نے، زمین کرب و بلا پر خلیل کرب و بلا، ہزار کعبہ مانی بنا دیے تو نے، ہر ایک ذرہ بے حس میں ایک تڑپ بھر دی، دماغ وضع کیے دل بنا دیے تو نے۔ تو یہ کہنے والا، یہ جو کہنے والا ہے وہ نجم ہے، جو مرثیے، جو نوحے، جو سلاموں کا عمدہ ترین شاعر ہے ہماری 20ویں صدی کا۔ کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، بھائی کیا احاطہ ہوا ہے جدید مرثیہ نگاری کا۔ اس پروگرام کو وقت کی کمی کے ساتھ یہیں پہ ختم کرتے ہیں، مگر اگلے پروگرام میں اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خدا حافظ۔